جب ہم فجر میں اپنے بستروں کو چھوڑیں گے مسجدوں کو آئیں گے تو مدد آئے گی۔ ہم بستروں پر ناپاکی کی حالت میں یا خراٹوں کے ساتھ رات گزار رہے ہوں گے تو نعوذ باللہ اب مدد کہاں سے آئے گی میرے بھائی؟ اب مدد کہاں سے آئے گی؟ آج ہمارا حال یہی ہے، پورے آپ کے گاؤں کی مسجد کو کل فجر کی نماز کو چلے جائیں گے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ 15 آدمی سے زیادہ آپ کو مسجد میں لوگ نہیں ملیں گے۔ 15 آدمی سے زیادہ آپ کو لوگ نہیں ملیں گے آپ کی مسجد میں۔ یہ کیا حالت ہم نے اپنے گھر اللہ کے گھروں کی بنا کے رکھی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، جوتے کھا رہے ہیں۔ آج ہم اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی غلام بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، ہندوستان کے اندر ہماری تعداد 25-50 ہزار 40 ہزار کی نہیں ہے، کوئی ہم بیکورڈ بھی نہیں ہے کہ ہم کو جوتے مارو پکڑ کے مارو، نہیں ہے۔ الحمدللہ آج ہم تمام مذہب والوں میں ایک بہت بڑی تعداد رکھنے والے ہیں، سبحان اللہ، بہت بڑی تعداد، اور 1-2 لاکھ کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد ہے ہماری، کروڑوں کی۔ پھر بھی اس کے باوجود ہم رسوا ہو رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، شرمندہ ہو رہے ہیں، شرمسار ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، مایوس ہو رہے ہیں، ہر دن ایک نئی ظلم و زیادتی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بس اتنی ہے، ہم نے اس مدد کرنے والے رب کو چھوڑ دیا ہے۔ مسلمان بھائیوں، آج ہمارے اوپر ایسے حالات آ رہے ہیں، ایسی ہمارے اوپر جو ہے حالات کی جال بچھائی جا رہی ہے کہ ہم جانتے ہیں ہر دن ہمارے لیے ایک ایک دن مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کو سنبھلنا بے حد ضروری ہے۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کے اپنے کردار کو، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کو اپنی حالت کو بہتر سے بہتر بنانا ضروری ہے۔ اب آپ کے پاس کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں، اب آپ کے پاس کوئی حضرت عمر ابن خطاب جیسی ذات کی جلوہ گری ہونے والی نہیں ہے۔ اب آپ کو ہم کو ہی ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ ان حالات کا مقابلہ یاد رکھ لو، قسم رب ذوالجلال کی، خالی بھامٹے باتوں سے ہونے والا نہیں ہے۔ چبوترے پہ بیٹھے اس کے خلاف بول دیے، اس کو گالی دے دیے، اس کو برا بول دیے، اس کے خلاف پورے مل کے ایک دن کے واسطے احتجاج پہ نکل گئے، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ یاد رکھو، جب جب مسلمانوں پر مصیبت آئی، مسلمان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے۔ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، مسلمانوں کو ہر مصیبت سے نکالنے والی ذات اللہ کی ہے اور وسیلہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے۔ وہ جنگ بدر تھی جب 313 صحابہ پر ہزارہا کفار و مشرکین تیر و تلوار، نیزے اور خنجر لے کر مسلط ہو گئے تھے۔ خدا کی قسم صحابہ کے پاس، ان 313 صحابہ کے پاس وسیلہ رسول اللہ کا تھا، مدد پروردگار کی تھی۔ اور آج بھی ضرورت ہے مسلمانوں، ہم تعداد میں کم ہیں مگر خدا کی قسم ہمیں پھر بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس وسیلہ رسول اللہ کا ہے اور آج بھی مدد رب ذوالجلال کی آنے والی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مگر مدد کیسے آئے گی؟ مسئلے کو سنو مسلمانوں، مدد کیسے آئے گی؟ رسول اللہ کا وسیلہ کیسے نصیب ہوگا؟ جب ہم فجر میں اپنے بستروں کو چھوڑیں گے مسجدوں کو آئیں گے تو مدد آئے گی۔ ہم بستروں پر ناپاکی کی حالت میں یا خراٹوں کے ساتھ رات گزار رہے ہوں گے تو نعوذ باللہ اب مدد کہاں سے آئے گی میرے بھائی؟ اب مدد کہاں سے آئے گی؟ آج ہمارا حال یہی ہے، پورے آپ کے گاؤں کی مسجد کو کل فجر کی نماز کو چلے جائیں گے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ 15 آدمی سے زیادہ آپ کو مسجد میں لوگ نہیں ملیں گے۔ 15 آدمی سے زیادہ آپ کو لوگ نہیں ملیں گے آپ کی مسجد میں۔ یہ کیا حالت ہم نے اپنے گھر اللہ کے گھروں کی بنا کے رکھی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، جوتے کھا رہے ہیں۔ آج ہم اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی غلام بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، ہندوستان کے اندر ہماری تعداد 25-50 ہزار 40 ہزار کی نہیں ہے، کوئی ہم بیکورڈ بھی نہیں ہے کہ ہم کو جوتے مارو پکڑ کے مارو، نہیں ہے۔
الحمدللہ آج ہم تمام مذہب والوں میں ایک بہت بڑی تعداد رکھنے والے ہیں، سبحان اللہ، بہت بڑی تعداد، اور 1-2 لاکھ کی تعداد نہیں، کروڑوں کی تعداد ہے ہماری، کروڑوں کی۔ پھر بھی اس کے باوجود ہم رسوا ہو رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، شرمندہ ہو رہے ہیں، شرمسار ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، مایوس ہو رہے ہیں، ہر دن ایک نئی ظلم و زیادتی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بس اتنی ہے، ہم نے اس مدد کرنے والے رب کو چھوڑ دیا ہے۔ بات اتنی ہے بھائی۔ کئی مسلمان تو ایسے ہیں نعوذ باللہ جو بیچارے طہارت سے تک نہیں رہ رہے، استغفر اللہ، طہارت تک نصیب نہیں ہو رہے نالائقوں کو، ایک دوسرے کا قتل کر کے زندگیاں گزار رہے ہیں، قاتل بنے پھر رہے ہیں، ظالم بنے پھر رہے ہیں، مال چوریاں کر رہے ہیں، مسلمان کی زمین کو ہڑپ رہا ہے، بھائی کا مال کھا رہا ہے، باپ مر جائے اس کے ترکے کو پوری اولاد میں تقسیم کرنے کے بجائے جو بیٹا غالب ہو جاتا ہے وہ اپنے بھائیوں کا بہنوں کا حصہ مار کے کھا رہا ہے۔ ایسی ظالم قوم کو اللہ کی مدد کہاں سے نصیب ہوگی؟ یہ قوم جو اپنی بیویوں کا سونا لے جا کے رہن سینٹروں میں ڈال چکی ہے، سود پر پیسے لائی ہے، ایسی قوم کو اللہ کی مدد کہاں سے نصیب ہوگی؟ یہ قوم جو نمازوں کی طرف نہیں آتی، وضو سے نہیں رہتی، طہارت سے رہنا تک گوارا نہیں کرتی، ایسی قوم کو اللہ کی مدد کہاں سے نصیب ہوگی؟ پھر چبوتروں پہ بیٹھے ہیں، چایوں کے چسکے لے رہے ہیں، بول رہے انہیں ایسا ہے، انہیں ویسا ہے، انہیں وہ کر دیا، انہیں یہ کر دیا۔ کیا کر دیا میرے بھائی؟ کئی مسلمان تو ایسے بولے کہ ابے حولے تو ووٹیچ نہیں ڈالتا تو آنے کہاں سے دیں گا، جانے کہاں سے دیں گا تو؟ ہمارے اندر شعور ہی نہیں ہے، نہ ہمارے اندر سیاسی شعور ہے، نہ ہمارے اندر سماجی شعور ہے، نہ ہمارے اندر معاشی شعور ہے۔ مردہ قوم ہو گئے، مردہ قوم۔ کئی مسلمان ایسے میرے بھائی جو اپنی اولاد کو پڑھانا تک نہیں چاہتے، نعوذ باللہ۔ کئی لوگوں کو میں پوچھا کیا کرتے جناب آپ؟ بولے آٹو چلاتا ہوں، میں آٹو چلاتا ہوں، ماشاء اللہ، فخر سے بولا آٹو چلاتا ہوں۔ بولا ماشاء اللہ، بیٹے ہیں؟ بولے 5 ہے۔ بولا غریبی پہ اتنی شان ہے پٹھے گنے، 5 بیٹے، ماشاء اللہ۔ بولا کیا کرتا بڑا بیٹا؟ انہیں بھی آٹو چلاتا مولانا۔ لو گمت، وراثت میں دے دیے باپ اپنی اولاد کو آٹو چلاتا، آٹو۔ میرے پیارے دوستو، کیا جا رہی ہے یہ امت؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا پڑھا آپ کا بیٹا؟ 4تھی تک پڑھا مولانا، 4تھی تک پڑھا۔ کیا ہو رہا ہے میرے بھائی؟